سامعین، میں آپ کا میزبان سید محمد عمیر پیش خدمت ہے مولانا عبدالماجد دریابادی بحیثیت مفسر قرآن۔ سامعین، قرآن کریم اللہ رب العزت کا وہ آخری کلام ہے جس کو لا یزل ولا یزال حی قیوم اول و آخر پروردگار نے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون مزدائے فرحت و مسرت سے تعبیر کیا ہے۔ جب کبھی کسی بھی دور میں، کسی بھی جگہ پر، کسی بھی طریقے اور حربے سے اس افضل ترین کلام الہی پر کوئی بھی حملہ کیا گیا تو وہ ناکام ہی نہیں ہوا، بلکہ اس کے مخالفین اور معاندین کو ذلت و خواری کا منہ بھی دیکھنا پڑا۔ باقلانی، جرجانی، زمخشری، بیضاوی اور امام فخر الدین رازی وہ قابل ذکر اور لائق داد و تحسین شخصیات ہیں جن کی کوششوں کے بعد جب سائنسی علوم بالخصوص علوم طبیعیات کا دورہ ہو گیا تو ایک ایسی تفسیر کی ضرورت شدت سے محسوس کی جانے لگی جو شکوک و شبہات کی اس فضا کو چھانٹ دے اور قرآنی اعجاز ایک بار پھر تمام تر تابانیوں کے ساتھ دنیا و مافیہ کو منور کر دے۔ یہ سعادت کس کے حصے میں آنے والی تھی، کس کا انتخاب ہونے والا تھا؟ اس کے لیے اللہ رب العزت کی جانب سے حضرت مولانا عبدالماجد دریابادی کے نام قرآن نکلا، جو اس ذمہ داری کو بہترین انداز سے ادا کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے تھے، کیونکہ آپ حضرت والا خود ایک مدت تک عقل و خرد کی وادیوں کے مسافر رہے تھے اور ان سوالات کو بذات خود محسوس کیا تھا جو ان حلقوں میں گردش کر رہے تھے۔ اس ماحول کا سالوں سال مشاہدہ کر چکے تھے جس میں یہ اشکالات و اعتراضات پنپ رہے تھے۔ عطیہ ہدایت ملنے کے بعد حضرت مولانا عبدالماجد دریابادی کو اس ضرورت کا شدت سے احساس ہوا اور آپ نے اس کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ وہ تمام تر وسائل اختیار کیے گئے جن سے آپ کو مدد مل سکتی تھی۔ دیگر مذاہب کی مقدس کتابوں کا آزاد جرأت مندانہ موازنہ کیا اور ساتھ ہی معاون علوم و فنون کا دیدہ ریزی سے مطالعہ کر کے تفسیر ماجدی کے نام سے ایک شاہکار پیش کیا۔ تفسیر ماجدی نام ایک کتاب کا نہیں، سابقہ تفاسیر کے اقوال و منقولات پر مشتمل مجموعہ صفات و شجرات کا نہیں، نام ہے اس کتاب کا جو باطل کے تمام تر دعووں کی پول کھول دیتی ہے۔ نام ہے اس شربت حیات کا جو اقلیت کے ظالم صحراؤں میں بھٹکتے ہوئے ذہنی دباؤ اور قلبی بے چینی کا شکار فکری اور روحانی طور سے قریب المرگ انسانوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یہ امتجاز علمی کسی وقتی شوق کا نہیں بلکہ مصنف کی سالہ سال کی محنت اور لاکھوں لاکھ صفحات کے مطالعے کا عطر ہے۔ بس پڑھتے جائیے اور مرحبا سبحان اللہ کہتے جائیے۔ اس عظیم تفسیر کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ باطل اعتراضات کی تردید کے ساتھ ساتھ مفسر نے پرزور انداز میں مخالفین کے صحائف کا کھوکھلا پن بھی واضح کیا ہے اور حقائق کو دلائل کی روشنی میں پیش ہی نہیں کیا بلکہ قرآن کریم کی حقانیت و افضلیت کا سکہ بھی بٹھایا ہے، جس کی مدت تکمیل 10 برسوں پر محیط اور مطالعہ کیے ہوئے صفحات کا احاطہ کیوں کر ممکن کہ ہر وہ صفحات دیکھنا ناگزیر سمجھا گیا جس سے اس موضوع پر ایک حرف بھی دستیاب ہو سکتا تھا۔ نیز علوم قرآن سے متعلق تقریباً ہر زبان کی مستند تفاسیر و کتب سے استفادے کو پیش نظر رکھا گیا۔ اس تفسیر کی امتیازی خاصیت کا اعتراف کرتے ہوئے مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے، ہمارے محدود علم میں اور یہ بات طویل سفروں اور سیاحتوں، یورپ اور امریکہ کے اسفار اور وہاں کی بہت سی علمی کوششوں سے واقفیت کے بعد لکھا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کے ایک محقق، فاضل اور خادم دین مولانا عبدالماجد دریابادی کو توفیق دی کہ وہ تقابل مذاہب اور تقابل صحف سماوی کا منظم، وسیع اور مخلصانہ مطالعہ فرمائے اور کم از کم انگریزی میں شائع ہونے والی تنقیدی، احتسابی، تقابلی کتابوں، موضوعات، انسائکلوپیڈیا اور وقتاً فوقتاً شائع ہونے والے مضامین و مباحث کا مطالعہ جاری رکھیں اور ان کے حوالوں اور نشاندہی سے بدیہی حقائق کی طرح قرآن کریم کے اعجاز اور اس کی محفوظیت اور توریت و انجیل کی تحریفات،
خارجی اضافوں اور ذات و صفات خداوندی کے خلاف بیانات اور نسبتوں سے پردہ اٹھائیں۔ یہ خادم دین، مترجم اور مفسر قرآن کا وہ کارنامہ اور اس کے اخلاص و بلند ہمتی کا شاہکار ہے جس میں راقم حروف کی نظر میں ان کا اس عہد میں صرف ہندوستان بلکہ اسلامی ممالک میں بھی کوئی ہمسر نظر نہیں آتا۔ کہ حضرت مولانا عبداللہ عباس ندوی تفسیر ماجدی کے بہت سے انفرادی پہلو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، حاصل یہ ہے کہ تفسیر کا ہشت پہلی اپنی جامعیت، لفظی محاسن اور معنوی خوبیوں سے آراستہ ہے، اور یہ کام جو دراصل بیسیوں تفاسیر کا عطر ہے، مفسر دریابادی کو رازی، زمخشری، سیوطی، قرطبی، بیضاوی اور آلوسی کی طرح تادیر زندہ رکھے گا۔ یوں تو بقا و دوام صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم موجودہ ناظم ندوۃ العلماء لکھنؤ رقم طراز ہیں۔ تفسیر ماجدی کا یہ کام متعدد خصوصیات کا حامل ہے۔ اس کا امتیاز خاص طور پر دوسری کتابوں پر یہ ہے کہ اس کے مصنف نے صرف عربی تفاسیر کے مطالعہ و واقفیت سے کام ہی نہیں لیا، بلکہ عصر جدید کی تحقیقات و معلومات سے واقفیت اور یہودی و مسیحی کتابوں سے تائیدی و تصدیقی مواد کا حصول اور اس کے ذریعے قرآنی معلومات کی تقویت و شہادت کا بھی پورا فائدہ اٹھایا ہے۔ اس طرح یہ تفسیر مروجہ تفسیری فوائد کے ساتھ عصر جدید کے ذہنوں کو بھی متوجہ کرنے اور مطمئن بنانے کا مفید کام انجام دیتی ہے۔ مولانا دریابادی کی اس تفسیر میں جس قدر معلومات جمع ہو گئی ہیں، ان کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام کسی ایک آدمی کا نہیں بلکہ پوری اکیڈمی کا ہے۔ پیش کردہ تاثرات سے بات تو صاف ہو جاتی ہے کہ مفسر دریابادی کی تفسیر ماجدی کتب تفاسیر میں ایک زندہ و جاوید کارنامہ ہے، لہٰذا امت مسلمہ کے نوجوانوں کے لیے ضروری ہے کہ مفسر حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی کی طرح بلند ہمتی، اخلاص و اختصاص اور راہ خدا میں اپنا وقت و صلاحیت صرف کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے لیے قبول و مقبول فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔